السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیہا عوجا ولا امتا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر کے اڑا کر بکھیر دے گا۔ فیذرها قاعا صفصفا، پھر وہ اس زمین کو بالکل ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ تو کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی ابھری ہوئی جگہ۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور پکارنے والے کی اتباع میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے سامنے بالکل پست ہو جائیں گے، اور پھر آپ آہٹ یعنی بالکل آہستگی والی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 105، 106، 107، 108، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیتوں کا الحمدللہ بفضل اللہ بعون اللہ بتوفیق اللہ آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر قیامت قائم ہونے کے وقت جو دو مرحلے ہوں گے، ایک مرحلہ ہوگا پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، وہ اس وقت کے تعلق سے ایک سوال ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ نفخہ ثانیہ، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اس وقت کے جو احوال ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا مطلب یہ کہ قرآن کریم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، زمین اوپر سے نیچے ہو جائے گا، سارے اوپر کے لوگ نیچے چلے جائیں گے، تو اس وقت پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ سوال کوئی اہم سوال نہیں ہے۔ جب زمین ہلے گی تو پہاڑ اپنے آپ جو ہے وہ دھڑا شاہی ہو جائے گا، لیکن پوچھنے والے نے پوچھا کہ پہاڑوں کے بارے میں بتلائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھیڑ دے گا، مٹا دے گا، دھول بنا دے گا، اڑا دے گا اور نیست و نابود کر دے گا۔ یعنی جتنے پہاڑ ابھی دکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل لیول کر دے گا۔ قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ بیان فرمایا ہے۔ بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے اور دھنی ہوئی روئی جیسے اڑتی ہے، بالکل ویسے ہی پہاڑ اڑیں گے روئی کے گالوں کی طرف سے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی جگہ سے اکھیڑ دے گا، چلا دے گا، بالکل نیست و نابود کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، دھول بنا دے گا، اڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بکھیر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا، فقل، آپ کہہ دیجئے، ینسفها ربی نسفا، میرا رب پہاڑ کو دھول بنا کر کے اڑا کر کے بالکل بکھیر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو بالکل ہموار بنا کر کے چھوڑ دے گا۔ یعنی جو ابھی زمین دکھ رہا ہے نا، ابھی نکلیں گے باہر تو کہیں پر بالکل ایسے ہے، کہیں پر بالکل ایسے ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر چٹان ہے، کہیں پر ٹیلا ہے، کہیں پر بالکل ڈاؤن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے کی زمین کو اٹھا کر کے اوپر کرے گا اور اوپر کی زمین کو اللہ نیچے فرما دے گا، اور ساری چیزیں جب بالکل نیست و نابود ہوں گی، انسان مٹی کے نیچے چلا جائے گا، جو بھی اس وقت باقی اور برقرار رہے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر زمین کو ہموار بنا کر کے چھوڑ دے گا۔ ہموار کہتے ہیں لیول کو، قاعًا، فَيَذَرُهَا قَاعًا، قاعًا کہتے ہیں بالکل لیول۔ ابھی جیسے ہے نا یہ جو بنا ہوا ہے کیسے لیول ہے، بالکل ایسے ہی لیول رہے گا، پوری کی پوری زمین، پوری کی پوری زمین لیول رہے گا۔ قاعًا کا مطلب بھی ہوتا ہے لیول،
اور صف صفا کا مطلب بھی لیول ہوتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بالکل چٹیل بنا دے گا, بالکل ہموار کر دے گا. اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, آپ زمین کے اندر نہ تو کوئی نیچی جگہ دیکھیں گے اور نہ کوئی اونچی جگہ دیکھیں گے. عوجم کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن, لیکن یہاں پر ٹیڑھا پن کا مطلب وہ نہیں ہے. ٹیڑھا پن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے زمین نہیں رہے گی, والا امتا, اور ایسے بھی نہیں رہے گا. ابھی جاتے ہیں نا سڑکوں میں, وادیوں میں, دیکھتے ہیں نا بعض جگہ پر زمین جو ہے وہ بالکل ایسے جا رہی ہے, سامنے بالکل وادی میدان ہے, پھر وہاں سے زمین اوپر چلی جا رہی, کچھ بھی نہیں رہے گا, بالکل لیول. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سور پھونکے گا اور پوری کی پوری دنیا جب بالکل ختم ہو جائے گی, تو اس وقت کے جو حالات رہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو اکھیڑ پھینکے گا, اس کو پیوند خاک کر دے گا, سمندروں کو بالکل پاٹ دے گا, زمین بالکل لیول ہو جائے گی. اور یہ جو زمین ہماری دکھ رہی ہے ایسی زمین نہیں رہے گی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض, اس زمین سے دوسری زمین کو بدل دیا جائے گا. پھر یہ زمین نہیں رہے گی, دوسری زمین رہے گی, اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کو قائم فرمائے گا. یہ تمام ائمہ سلف کا قول اور اس کی تفسیر ہے, جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. سامعین اکرام, یہ نفخہ اولا کی بات ہے, یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اس وقت کی ایک جھلک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ انسانوں کے لیے جو ہے نصیحت ہے کہ انسان سوچے کہ اس وقت انسان جو آج کے ڈیٹ میں ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور جب زمین سے سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر کے نکل کھڑے ہوں گے, تو سب کے سب ایک جگہ پہ ہوں گے. ابھی ان کو ایک جگہ پہ جانا ہے. کہاں پہ جانا ہے؟ میدان محشر میں. ابھی کوئی یہاں نکلا, کوئی وہاں نکلا, کوئی وہاں نکلا, سب کو جمع کیا جائے گا اور سب کو ہکا کر کے کدھر لے جایا جائے گا؟ میدان محشر کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دن سب لوگ پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہیں گے. ایک پکارنے والا ہوگا اور ساتھ میں ایک آگ بھی ہوگا, سب کو ہکا کر کے میدان محشر کی طرف لے جا رہا ہوگا, اور پکارنے والا بھی ہوگا ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ پکارنے والے کون ہوں گے؟ یہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہوں گے, جو لوگوں کو پکاریں گے. پہلا دوسرا سور پھونکیں گے وہ, اور اس کے بعد لوگوں کو پکاریں گے, میدان محشر کی طرف ان کو لے جائیں گے. تو اس وقت جو پکارنے والا پکارے گا, اس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر کے ہر آدمی اس کے پیچھے بھاگے گا. ادھر آؤ, سب کے سب لپکیں گے. وہاں میدان محشر میں جمع ہونا ہے بغیر کسی جھک جھک کے, بغیر کسی کچ کچ کے. جو بلانے والا ہوگا, جو اللہ کا داعی ہوگا, اس کی بات کو مانتے ہوئے سب لوگ ایک طرف لپک پڑیں گے, جانے لگیں گے, کوئی آناکانی نہیں کرے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر کے اصل میں یہ نصیحت دی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے داعی بلا رہے ہیں, لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ہیں؟ دنیا میں بھی اللہ کے داعی لوگوں کو بلا رہے ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حالانکہ یہاں پر اگر جو پیروی قیامت کے میدان میں دکھلا رہے ہیں, وہ پیروی اگر یہاں دکھلائیں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو پیروی وہاں دکھلا رہے ہیں, وہاں کی ہولناکی کو دیکھ کر کے پکارنے والا پکار رہا ہے, تو سب کے سب بالکل ایک سنگ میں بھاگے جا رہے ہیں. پکارنے والے کی آواز پر بالکل لبیک کہہ رہے ہیں, کوئی آناکانی نہیں ہے, لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہی جذبہ اگر یہاں دکھلا دیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بالکل وضاحت سے مثال دے کر کے کھول کر کے سمجھایا ہے کہ جو پیروی وہاں دکھلا رہے ہو, اگر یہی پیروی یہاں دکھلاؤ, کیونکہ یہاں بھی تو اللہ کے داعی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضامندی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اگر یہاں پہ وہ پیروی کر لیتے تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا, لیکن یہاں پر پیروی نہیں کر رہے ہیں, وہاں پر اپنے آپ پیروی کرتے رہیں گے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مریم آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا. جس دن ہمارے پاس آئیں گے قیامت کے دن, ان کے سننے کی حالت کو دیکھو گے, ان کے دیکھنے کی حالت کو دیکھو گے. جو بولا جائے گا سنیں گے, جو دکھایا جائے گا دیکھیں گے. لیکن آج جو بولا جا رہا ہے, بولنے والی داعی کی زبان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بولا, لیکن کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف بلایا نا. آج جو نبی کے وارثین ہیں وہ بھی اپنی زبان سے بول رہے ہیں, لیکن کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بھائی توحید اختیار کر لو, نہیں مان رہے ہیں,
بھائی شرک چھوڑ دو، نہیں مان رہے ہیں، بھائی نمازوں کی پابندی کر لو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کیا کی حضرت بولنے رہی، ان کا کامچ بولنے کا چھوڑو، یہ سمجھتے ہیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مثال دے کر کے بتلا رہا ہے کہ جس دن ہمارے ہاں آئیں گے، اسمع بہم و ابصر، کیا وہ سنیں گے، کیا وہ دیکھیں گے، کہ بلانے والا جب بلائے گا ادھر آ جاؤ، سارے کے سارے ایک ہی بار میں بغیر کسی آناکانی کے سب چلے آئیں گے، لا عوج۔ اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن پکارنے والے کی پکار کی اتباع کرتے ہوئے اس قدر بھاگیں گے کہ ان کے اندر کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ابھی نہیں کریں گے، ابھی نہیں جائیں گے۔ ابھی باپ بولتا ہے نا بیٹے کو چلو نہیں ابھی نہیں جاتی، کہتا ہے نا کھا نہیں ابھی نہیں کرتا ہے نا، یہ ٹیڑھا پن ہوا، یہ ٹیڑھا پن نہیں رہے گا، بس جیسا بولا جائے گا ویسا کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہی چیز دنیا میں ہونا چاہیے تو فائدہ مند ہوگا، وہاں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، وہ دن ہوگا جب اللہ کے داعی کی پکار کو لبیک کہتے ہوئے سب اس کی اتباع کریں گے اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور رحمان کی آواز کے سامنے سبھی کی آواز جھک جائے گی، وہاں پر اب کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی اگر بولے گا بھی تو پہلے رحمان کی اجازت لینی پڑے گی، ایسے کوئی نہیں بول سکتا ہے، ایسے کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں جوش جذبات میں قیامت کے دن سمجھ لیں گے، کوئی کسی کو قیامت کے دن سمجھ نہیں سکتا ہے، سمجھنے والا رب پہلے سے موجود ہے، کوئی کسی کو سمجھ نہیں سکتا ہے، سمجھنے والا رب تو پہلے سے موجود ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے، دل کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں اس کی بھی خبر ہے، جو اگر بلند آواز سے بولا جائے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر چھپ کر کے کوئی کانڈ کیا جائے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کس نے صحیح کیا ہے کس نے غلط کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ لہذا عدل و انصاف کے لیے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس کا جو بدلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے گا، کوئی بھی رب کی اجازت کے بغیر وہاں پہ بول بھی نہیں سکتا ہے، دم مار بھی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس دن رحمان کے سامنے تمام لوگوں کی آوازیں بالکل پست ہو جائیں گی، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہوگا، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا فلا تسمعوا الا حمسا، سوائے معمولی آہٹوں کے کچھ بھی آواز سنانی پڑے گی، آہٹ کے۔ اب جیسے کوئی چلا تو قدم کی آواز آئے گی، یا کوئی خسر خسر کیا تو کی آواز آئے گی، بس باقی کوئی بھی آواز وہاں پر رحمان کے سامنے کرنے کی جرت بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا